السلام علیکم۔ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم رزق دیتا ہے، کسی کو زیادہ۔ مثال کے طور پر ایک مل مالک ہے، اس کے پاس 1 ارب روپے کی جائیداد ہے اور اس کے انڈر 99 بندے اس کے ملازم ہیں، تو کیا وہ چاہے گا کہ 1 ارب میں سے تمام ورکروں کو 1 کروڑ روپیہ تقسیم کر دے تاکہ اس کے پاس بھی 1 کروڑ رہ جائے اور تمام ورکروں کے پاس بھی، یعنی کہ مالک کے پاس بھی 1 کروڑ ہو جائے اور جو مل کے ورکر ہیں، اس کے انڈر کام کرنے والے غلام ہیں، ان کے پاس بھی 1 کروڑ ہو جائے تاکہ تمام کا لیول ایک طرح کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 71 میں اس طرح کی مثال بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات تقسیم کر دیے ہیں، فرق یہ ہے کہ انبیاء کے جو اختیارات ہیں وہ عطائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں جو وہ ذاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات دے دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ تم انسان ہو کر اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ تمہارا مال تمہارے ماتحتوں کے برابر آ جائے، آپ کے غلاموں کے، آپ کے ورکروں کے برابر آپ کا مال ہو جائے اور آپ مالک کا اور غلاموں کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور تم یہ بات اللہ تعالیٰ پر ٹھونستے ہو اپنی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ ذاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل کسی بھی نبی کو یا ولی اللہ کو لائیں گے تو وہ بات بالکل غلط ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں گرتا تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس پتے کے گرنے کا بھی علم ہے۔ اگر یہی علم ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک پتے کے گرنے کا علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں اور جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا آپس میں مقابلہ ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔